حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اویس کرنی میرا ایک عاشق ہے، اس کے پاس جانا اور میرا سلام دینا اور میری امت کے لیے دعائیں کروانا. اویس کرنی کے بارے میں اب غور کریں، مولا علی حیدر کرار، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اویس کرنی کے اچھا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا کہ دو صحابہ آئے ہیں. اب اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا دیدار نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ جی، ایک تو کی خدمت، لفظ آیا ہے. اب اس پر بڑا تفصیلی کلام ہے، وہ ہے کیا؟ ہاں، ہے کیا؟ ایک تو ان کی ماں ہے، ماں کی خدمت، اور ایک ام الانوار، تمام انوار کی ماں، وہ نور محمدی ہے. وہ نور محمدی کے جلووں میں ایسے محو اور مستغرق ہو چکے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال میں ایسے کھو چکے تھے کہ انہیں کسی چیز کی ہوش نہیں رہی تھی. وہ حضور کے باطن کا قرب حاصل کرنا چاہتے. ام الانوار، حضور امی ہیں. اب اس پر تفصیلی کلام کسی بعد میں انشاءاللہ کسی مقام پر ہم کریں گے کہ وہ اپنی ماں کی بھی خدمت کر رہے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے جلووں میں محو تھے. لیکن انہیں بھی حضور کا نور سمجھ میں نہیں آیا. یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ حضور کے نور کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. ہاں، جب فاروق اعظم اور جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم وہاں پہنچے تو اویس کرنی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی باتیں سناؤ. تمہارا تو وقت گزرا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں، بتاؤ میرا محبوب کیسا تھا. محبوب کا ذکر چھیڑو. ہاں، وہ پیتم کی بستی، وہ نورانی راتیں، آؤ مل کے بیٹھے کریں ان کی باتیں. ویسے کرنی کہہ رہے ہیں میرے محبوب کا ذکر چھیڑو، میرا محبوب کیسا تھا. 23 سال آپ نے محبوب کے ساتھ گزارے ہیں. وہ پیتم کی بستی، وہ نورانی راتیں، آؤ مل کے بیٹھیں کریں ان کی باتیں. وہ آقا کی دھرتی میں اپنے بسیرے. اب میرا اپنا شعر لکھا ہوا ہے لیکن یہ نعت خوانوں کو زیادہ یاد ہوتا ہے. وہ آقا کی دھرتی میں اپنے بسیرے. آگے کیا ہے حبیب جامی؟ وہ دن اور راتیں، وہ شام سویرے، نہ دنیا کا غم تھا نہ گھر کے جمیلے. وہ طیبہ کی گلیاں، وہ طیبہ کے میلے. ہاں، وہ پیتم کی بستی، وہ نورانی راتیں، آؤ مل کے بیٹھیں کریں ان کی باتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بیان کی، ذکر کرتے رہے. پھر وہ ویسے کرنی فرمائیں پھر مزید باتیں کرو اور بتاؤ. جسٹ ٹرائی امیجننگ دی بیوٹیفل اسپیکٹیکل. سیدنا ویسے کرنی ایک مدت سے حضور کا ظاہری حسن سننا چاہ رہے ہیں، اور سن بھی کس سے رہے ہیں؟ کس سے سن رہے ہیں؟ فاروق اعظم سے سن رہے ہیں، مولا علی سے سن رہے ہیں. جب انہوں نے بیان کیا، بیان کر کے تھک گئے، 23 سال کے سارے واقعات بیان کر دیے. ویسے کرنی نے کہا حضور کی باتیں سنو، حضور کی باتیں سنو. وہ کہتے ہیں انہی کی تو باتیں کر رہے ہیں. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑو. کہا 23 سال کا ذکر بیان کر دیا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی کی باتیں سنو. اس وقت ویسے کرنی نے کہا خدا کی قسم، جسے تم نے مدینے میں دیکھا وہ محمد کی حقیقت نہیں ہے. وہ جسے تم نے مدینے میں دیکھا تھا وہ محمد کی حقیقت نہیں ہے. محمد کی حقیقت کون جانتا ہے؟ محمد کا اللہ جانتا ہے. اب کوئی کہے میں جانتا ہوں. اسی لیے والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر میں مفسرین نے کلام کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں والضحیٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ جل وعلا محبوب کے چہرے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، قسم یاد فرما رہا ہے. کیسی قسم ہے؟ محبوب تیرے اس چہرے کی قسم جو اتنا واضح ہے، جو دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے. اور واللیل، محبوب تیرے باطنی احوال کی قسم، وہ باطنی احوال جسے کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو خبر ہی نہیں، کسی کو نہیں پتا. یعنی حضور کا ظاہر ایسا ہے جس نے بھی دیکھا پہچان لیا کہ حضور ہے.